اور ابھی شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن سے کے بعد ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے صدر پیپلز پارٹی اور سابق صدر آصف علی زرداری نے لاہور میں ملاقات کی ہے، جس میں اتحادی جماعتوں نے وزیر اعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور موجودہ حکومت کے عوامی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات پر خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر موجودہ ملکی صورتحال پر تفصیلی گفتگو اور مشاورت بھی کی گئی۔ ملاقات میں باہمی تعاون سے ملک کی معیشت کو درپیش مسائل سے نکالنے کے لیے اقدامات کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر سینئر حکومتی وزراء، مسلم لیگ نون کے رہنما اور پیپلز پارٹی کے قائدین بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے حکومت سے بات چیت کی دعوت پر آنے والی کراچی کی کاروباری برادری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ حال ہی میں لگژری اشیاء کی درآمد پر عائد کی جانے والی پابندی کا مقصد زر مبادلہ کی بچت، مستحکم کرنسی اور مقامی صنعت کا تحفظ ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ پرتعیش اشیاء کے درآمدات پر پابندی سے سماجی عدم توازن کا بھی خاتمہ ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے دورہ چین کے دوران اپنے چینی ہم منصب وانگ جی سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون پر خصوصی توجہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت امور خارجہ ہنا ربانی گھر اور وزارت خارجہ کے حکام بھی وزیر خارجہ کے ہمراہ ملاقات میں موجود تھے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے اس سے قبل 11 مئی کو ورچوئل میٹنگ کی تھی۔ اس موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے چینی ہم منصب کے ہمراہ پاک چین تعلقات کے 31 برس کی تکمیل پر کیک بھی کاٹا۔ پاک چین دوستی کے 71 سال مکمل ہونے پر دفتر خارجہ اسلام آباد میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور پاکستان میں چین کے ناظم الامور سمیت دونوں ممالک کے سفارتکاروں نے شرکت کی۔ تقریب میں پاکستان چین سفارتی تعلقات کی سالگرہ کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے کہا کہ چین کے ساتھ تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی، باہمی اعتماد، احترام اور مشترکہ تعاون پر مبنی گزشتہ 7 دہائیوں میں اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل ہوئی ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا ہے کہ ہم حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ مسلم لیگ نون کسی بھی انتقام میں شامل ہوگی نہ اس کا ساتھ دے گی۔ لاہور میں سوشل میڈیا ٹیم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان اخلاقی پستی کی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شیریں مزاری کی گرفتاری پر خوشی نہیں ہوئی، تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ لاہور میں سوشل میڈیا ٹیم سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ فخر ہے کہ میں ایسی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں جس کے قائدین عوام کے لیے درد رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت اور صلاحیت ہر شعبے سے بالا تر ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ وہ عمران خان کا نام لینے کی ہی روادار نہیں، لیکن ان کی نااہلی اور نالائکی کی داستانیں سنانے کے لیے ان کا نام لینا ضروری ہے۔ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا نام لوں، جس نے پاکستان کی تباہی کی، جس نے پاکستان کی بربادی کی، جو پاکستان کی معیشت کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کا ذمہ دار ہے، جو پاکستان کے تمام دوست ممالک کو دشمنوں کی صف میں کھڑے کرنے کا ذمہ دار ہے، جس نے جاتے جاتے پاکستان میں وہ آگ لگائی کہ اس کو بجھاتے بجھاتے سال لگ جائیں گے۔ عمران خان کا نام مجھے لینا پڑتا ہے، جو غیر ملکی سازش کا جھوٹا ڈرامہ گھڑا اس کا جواب نہیں تھا، جو جھوٹے خط کا ڈرامہ گھڑا اس کا جواب نہیں تھا، جو اب اپنی قتل کی سازش کا ڈرامہ رچا لیا اس کا جواب نہیں تھا، تو پھر جواب یہ تھا کہ وہ کھڑے ہو کے کل غیر اخلاقی حملے کریں۔ جو ہماری اسلامی اقدار ہیں، جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں، وہ زندہ ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ انہیں شیریں مزاری کی گرفتاری کی خبر سن کر خوشی نہیں ہوئی، لیکن ان پر مقدمہ انہی کے دور حکومت میں بزدار حکومت نے قائم کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ مجھے بھی والد کی معاونت کے الزام میں 4 ماہ اڈیالہ جیل رکھا گیا۔ کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف صاحب قید تھے، میں ان کو ملنے گئی تو اتنے میں نیب کی ٹیم اسی آفس میں داخل ہو گئی اور نواز شریف صاحب کے سامنے مجھے اریسٹ کر لیا۔ انہوں نے مجھے کوٹ لکھپت میں ڈیتھ سیل میں رکھا۔ کیا قوم یہ جانتی ہے کہ آج تک وہ مقدمہ میرے خلاف کسی کورٹ میں رجسٹر نہیں ہوا؟
मैं भी एक औरत थी, किसी की बेटी थी, बेगुनाह सियासी मुकदमे में जेल में थी, लेकिन मैंने कभी मजलूमियत कार्ड नहीं खेला। शीरी मजारी साहिबा अरेस्ट हुई हैं, उनको उस इल्ज़ाम को फेस करना चाहिए, और अगर बेकसूर साबित हो जाती हैं तो मैं कौम से वादा करती हूँ कि सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ उनके साथ खड़ी होगी। मरियम नवाज ने कहा कि आइन तोड़ने पर अदालतों ने एक्शन लिया तो पीटीआई ने अदलिया को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इमरान ने जिस ठिठाई से आइन को तोड़ा, आइन को कुचला, इमरान के स्पीकर ने, इमरान के डिप्टी स्पीकर ने, और आज तक उसका सदर जिसका बेटा इदारों को खुलेआम गाली देता है। नवाज शरीफ साहब इस मिट्टी का बेटा है, इस मिट्टी से उसने वफा की है, उसकी खातिर उसने इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें झेली, लेकिन वतन अजीज की सलामती पर कभी आंच नहीं आने दी। मरियम नवाज ने कहा कि अपने खिलाफ फैसला आने की सूरत में इदारों के खिलाफ गालम गलूज करते हैं, मीर सादिक और मीर जाफर का राग अलापते हैं, कौम इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इत्तेहादियों का फैसला है कि हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी, फौरी इलेक्शन का फैसला मुशावरत से होगा। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें बढ़ाकर गरीबों के मुंह से निवाला नहीं छीनेंगे। तफसील जानते हैं ताहिर क्लास्टा की इस रिपोर्ट में। स्पेशल सेंट्रल अदालत के बयान लीगी रहनुमा अता तारड़ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अगर वजीर आज़म शहबाज शरीफ को हर तरफ से सपोर्ट मिली तो कारकर्दगी दिखाएंगे। हुकूमत को अगर परफॉर्म करने दिया जाए, अगर PMLN को काम करने दिया जाए, अगर वजीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ को जो है वो सपोर्ट किया जाए और वो सपोर्ट जो है वो हर तरफ से हो, तो हमें यकीन है, बल्कि कौम को यकीन है कि वो इस मुश्किल हालत से, इन मुश्किलात से जो है वो मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान की मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू उनकी अखलाकी पस्ती को ज़ाहिर करता है। हम एक मशरकी मुआशरा है और हमारे मुआशरे की अपनी रवायात हैं, और वो रवायात जो हैं वो कोई 10-20 सालों पे नहीं, वो सदियों पे मुहित है। हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो अपने ख़ानदान की इज्जत की खातिर और अपने हरम की इज्जत की खातिर जो है वो पूरी ज़िंदगी जो है इंतहाई नामुसाइद हालात में जो है वो बड़े सब्र और शुक्र के साथ जो है वो गुजार देती है, और अपने घर की इज्जत, अपने मियाँ की इज्जत जो है उसको हमेशा जो है वो बरकरार रखती है। और एक ऐसा गंदा किरदार लाखों में भी नहीं, मिलियंस में जो है वो अगर मैं तलाश करूं तो मुझे शायद ना मिले। राना सनाउल्लाह ने मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस माजी में जो कुछ हुआ उस पर भी आज खुद नोटिस लें, हमारे केसेस भी सुन लें, हम अदलिया का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दौर में हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। शहजाद अकबर की टीम अभी भी FIA में बैठी है। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर आए, हम उनका इस्तकबाल करें। नहीं, कोई खौफ वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल डेट दें और ये वहाँ पे जो है वो लॉन्ग मार्च लेके आए, इंशाल्लाह ताला इनका इस्तकबाल करें। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर रुकावटें डाली जाएंगी तो इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे कि क्या करना है। मियाँ नवाज शरीफ महंगाई का बोझ अवाम पर नहीं डालना चाहते। उन्होंने कहा कि मईशत के साथ जो जुल्म हुआ ये हमारा किया धरा नहीं, IMF से मुआहदे हमने नहीं किए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि मरियम नवाज के खिलाफ बयान अखलाकी दिवालियापन है, उन्हें क्या पता बेटी क्या होती है। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ के पिछले दौर में गिरफ्तारी और मुकदमे पर हुकूमत असरअंदाज हुई, जबकि BRT पेशावर और मालम जब्बा केस कहाँ गए। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात का झूठा मुकदमा बनाया गया। ताहिर क्लासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने 30 मई को तलब किए जाने वाले पंजाब असम्बली का इजलास अचानक ही आज दोपहर 12:30 बजे तलब कर लिया है। इजलास के लिए असम्बली के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। और नाज़रीन, बलोचिस्तान के ज़िला शिरानी में जैतून और चिलगोज़े के जंगलात में लगने वाली आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। आग पर काबू पाने की राह में तेज़ हवा, इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका और वसी रकबा रुकावट बने हुए हैं। ताहम इसके बावजूद आग पर काबू पाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। तफसील बताएंगे वक़ार अहमद।
कोहे सुलेमान रेंज में लगने वाली आग पर अप्रैल 13 से काबू नहीं पाया जा सका। 10 किलोमीटर से भी जायद रकबे पर जैतून और चिलगोजे के दरख्त बुरी तरह मुतासिर हुए। खैबर पख्तूनख्वा की सरहद से मुत्तसिल शिरानी डिस्ट्रिक्ट में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान आर्मी, FC, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बलूचिस्तान, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और महकमा जंगलात मुसलसल मसरूफ अमल है। इतनी बड़ी आग है कि हमारे से शायद ये न बुझ सके, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है तमाम PDMA से, NDMA से या वफाकी हुकूमत से कि इस आग को बुझाने में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की हमारे साथ ये जितना ताउन मुमकिन हो सके वो करे। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज उकैली भी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कोहे सुलेमान रेंज पहुंचे। उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी जंगलात और DG PDMA के साथ हेलीकॉप्टर में ऑपरेशन का फिजाई जायजा भी लिया। हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग को कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। आग बुझाने की कोशिशों में 3 अफराद के जाँ बहक और 3 ही के जख्मी होने की भी इत्तलात है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि ज़िला शिरानी के जंगलात में आतिशज़दगी पर काबू पाने के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाई जाए और सूरत हाल पर आलमी इदारों के ताउन और महारत को भी बरूए कार लाया जाए। इस मामले में इजलास के बजरिया वीडियो लिंक सदारत करते हुए उनका कहना था कि आग बुझाने के लिए पाक फौज और मुतालिका इदारों की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। इकरामुल्लाह महसूद की रिपोर्ट। लाहौर में इमदादी इदारों के साथ वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि जिला शेरानी में सनोबर और चलगोजों के कीमती जंगलात में लगी आग पर काबू पाने के लिए न सिर्फ हंगामी बुनियादों पर इकदामात उठाए जा रहे हैं, बल्कि मुस्तकबिल में भी ऐसे वाक़यात से निपटने के लिए बेहतर हिकमत अमली पर काम किया जा रहा है। यहाँ पे UN और ऑस्ट्रेलिया के साथ आप अपना प्रोएक्टिवली इंगेज रहें और ऑनलाइन अगर मिलती है इंफॉर्मेशन, एडवाइस, दैट इज़ गुड इनफ। अगर कोई एक्सपर्ट आ सकता है, पहुंच सकता है, दैट बी इवन बेटर। उनसे भी बात करें आप, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में वो करते हैं जब आग लगती है आर्टिफिशियल रेन की, कि अगर आर्टिफिशियल रेन जो है उसका कोई इंतज़ाम हो सकता है, वो जो भी कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आतिशज़दगी पर काबू पाने के लिए वो ईरान की जानिब से ताउन की पेशकश पर शुक्रगुजार हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर बोथ फॉर इंजर्ड और जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं उनकी क्या मदद कर सकते हैं, उनके बच्चों को हम फ्री तालीम दिलवाने का इंतज़ाम करें। KP से भी और बलूचिस्तान से आप मेहरबानी करके टास्क फोर्स टू सुपरवाइज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द स्टेप्स, वो मौके पे आप कैंप करवाएं। दे शुड बी सिटिंग देयर एंड दिस स्टेप must be put in place today. वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे and they will not return back to headquarters till this matter is settled, inshallah, by your great efforts. इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को तमाम इदारों की जानिब से जंगलात में आतिशज़दगी पर काबू पाने और इस हवाले से उठाए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने बरवक्त और मुनासिब इक़दामात उठाने पर तमाम इदारों को खराज तहसीन पेश किया। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। आर्मी और FC बलूचिस्तान सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर जिला शेरानी में सनोबर के जंगलात में लगी आग बुझाने और रिलीफ की कार्रवाइयों में मसरूफ है। ISPR के मुताबिक आर्मी और FC बलूचिस्तान मुकम्मल मुआवनत फ्राहम कर रहे हैं। हेडक्वार्टर बाराकोर सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मुकम्मल राब्ते में है। FC का एक विंग और आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर मकामी इंतजामिया और लीवीज के साथ मिलकर आग बुझाने और रिलीफ की कार्रवाइयों में मसरूफ है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने FC बलूचिस्तान के जरिए 400 फायरबॉल्स, 200 आग बुझाने वाले मलबूसात, कंबल, खैमे और दूसरा जरूरी साजो सामान पहुंचाया है। आर्मी के जरिए भी रिलीफ का सामान लाहौर से यूब मुंतकिल किया जा चुका है। वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कोह सलमान रेंज में लगी आग बुझाने की कोशिश में शहीद होने वाले 3 अफराद के वरसा को 10-10 लाख और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वफाकी वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स के हमरा PTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि जंगलात में लगी आग पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत की खुसूसी कोशिशों से ईरान ने जहाज़ फराहम किया है जो जल्द शिरानी में ऑपरेशन का आगाज़ कर देगा। वफाकी वज़ीर मौलाना अब्दुल वासे ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कोशिशों से हंगामी सूरत हाल को काबू करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वफाक और सूबाई इदारे हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। इससे कबल वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, वफाकी वज़ीर और फोकल पर्सन मौलाना अब्दुल वासे, कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने आग बुझाने के अमल का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया।
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ موجودہ دور میں آئی ٹی انڈسٹری کا اہم کردار ہے، جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے جدت اپنانا ہوگی۔ کراچی میں ورکرز کی حفاظت اور ان کی فلاح و بہبود کے ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے تکنیکی تعلیم پر توجہ دینی ہوگی۔ انہوں نے خواتین کو روزگار کی فراہمی اور ان کی حوصلہ افزائی پر بھی زور دیا۔ جہاں آپ تعلیم بڑھانا چاہتے ہیں، جہاں آپ یوتھ کو سکل سیٹس دینا چاہتے ہیں اور ان کا امپلائمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 52% جو پاپولیشن ہے عورتوں کے آپ نمبرز کا ایویلویشن کیا کیجئے۔ اپنے اگلے سال کے فارمیٹ کے اندر جب آپ ہیلتھ سیفٹی اینڈ ویل بینگ کی بات کریں، اس میں عورتوں کے امپلائمنٹ کا انڈسٹریز کو ایوارڈ دیں۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ حکومت نے سکلز بیسڈ ایجوکیشن پروگرام شروع کیا ہے جس میں 22 لاکھ امیدواروں میں پی ایچ ڈی تک کے لوگ شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ تکنیکی تعلیم دے کر ہم افرادی قوت کی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے مقررین، ملازمین اور ان کے خاندان کی فلاح و بہبود ہماری ترجیح ہے۔ آخر میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افراد کو ایوارڈز بھی دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے ڈیرہ غازی خان کی معروف سیاسی شخصیت اور سابق رکن اسمبلی خواجہ نظام المحمود نے لاہور میں ملاقات کی۔ خواجہ نظام المحمود نے ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا اور حمزہ شہباز کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے خواجہ نظام المحمود کی پارٹی میں شمولیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سابق حکومت نے جنوبی پنجاب کے عوام کو دھوکہ دیا، ہم جنوبی پنجاب کو اس کا حق واپس کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ نظام المحمود کی پارٹی میں شمولیت سے ڈیرہ غازی خان میں پارٹی مزید مضبوط ہوگی۔ امیر جے یو ایف اے مولانا فضل الرحمان نے پشاور میں حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ حرمت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کا علم بلند رکھا، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فلسطینی بھائی مسجد اقصیٰ کے تقدس کی حفاظت کے لیے اکیلے نہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران دور میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے مہم چلانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ عمران نیازی بتایا کہ پاک سرزمین پر اسرائیلی طیارہ کس مقصد سے اترا تھا۔ عمران خان کی ایما پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم کی بے حرمتی کی مذموم کوشش کی گئی۔ انیل مسرت اور جہانگیر عمران نیازی کے اشارے پر لندن سے مدینہ گئے۔ عمران نیازی نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم کی بے حرمتی کروا کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ قائد جمعیت کا کہنا تھا کہ عمران نیازی نااہل ثابت ہو چکا، اب صرف ذہنی بیماری کی تصدیق باقی ہے۔ عمران نیازی جلسوں میں جس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے وہ قوم نے سن لی ہے۔ عمران نیازی کو ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں نازیبا الفاظ پر شرم آنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں ملک احمد خان اور عطا تارڑ نے کہا ہے کہ عمران خان ایک پارٹی لیڈر ہے، انہیں نازیبا گفتگو زیب نہیں دیتی۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شیریں مزاری کی گرفتاری سے موجودہ حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں انیس الرحمان۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کی رہنما شیریں مزاری کی گرفتاری کا موجودہ حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ لاہور میں پارٹی کے مرکزی رہنما عطا تارڑ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے انہوں نے کہا کہ شیریں مزاری پر زمین کی ناجائز منتقلی کا کیس پرانا ہے جو ہم نے نہیں بنایا۔ 200 سے زیادہ مدعی ہیں، ایک نہیں ہے، 200 سے زیادہ۔ اب ایک اتنا بلیٹنٹ کلیئر فراڈ ہے جس میں لوگوں کی زمینوں کو سنیچ کرنے کا الزام ہے، اب اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور مقدمہ ہمارے دور میں درج نہیں ہوا، مارچ کا مقدمہ ہے اور اس پہ وارنٹس جاری ہوئے ہیں، کورٹ نے آرڈر کیے ہیں، گورنمنٹ جوڈیشل آرڈر ہے ٹو میک این اریسٹ۔ گورنمنٹ کا اس میں اس کی گرفتاری میں نیدر وی آر دا کمپلیننٹس، لیکن جسٹس ہوگا۔ اس طرح کے مقدمے نہیں ہوں گے جیسے مسلم لیگ کے اوپر قائم کیے گئے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ مریم نواز عمران خان کی بیٹی کی طرح ہیں، مگر عمران خان نے جس طرح کی زبان ان کے خلاف استعمال کی وہ کسی بھی طرح ایسے شخص کو زیب نہیں دیتی جو ملک کا وزیر اعظم بھی رہ چکا ہو۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ اس طرح کی غلیظ گفتگو سے گلی محلوں میں لڑائیاں ہوں اور رنجشیں بڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سیاست میں گالی گلوچ کے کلچر کو فروغ دیا ہے۔ انہوں نے آصف زرداری کی بہن اور جہانگیر ترین کی بیٹیوں پر بھی کیسز بنائے۔ میاں نواز شریف نے کبھی کوئی عمران خان نہیں کہا، آپ جب گالم گلوچ کر رہے تھے 126 دن کنٹینر کے اوپر، کبھی نہیں کہا کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں تمہیں وہ کر دوں گا۔ ہمیشہ شائستہ زبان استعمال کی، ہمیشہ تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہ کر گفتگو کی، مگر آپ نے جو غلیظ گفتگو کل کی
یہ انتشار پھیلانے کے مترادف ہے. آپ چاہتے ہیں کہ انتشار پھیلے, آپ چاہتے ہیں کہ گلی محلوں میں لڑائیاں ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں بدست و گریباں ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ گالم گلوچ کے کلچر کو جو 126 دن کے دھرنوں کے نتیجے میں پروان چڑھا اسے مزید فروغ دیا جائے. عطا تاڑ نے کہا کہ عمران خان مشرقی روایات سے واقف نہیں اور مغربی روایات کو پاکستان میں فروغ دینا چاہتے ہیں. اور ناظرین, سستی بجلی کے لیے متبادل توانائی کے ذرائع میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ضروری ہے. موجودہ حکومت نے تحریک انصاف کی جانب سے سولر سسٹم کی تنصیب پر لگایا گیا 17% ٹیکس ختم کر دیا. رپورٹ کر رہے ہیں رضوان عارف. حکومت پاکستان نے سولر پینلز پر عائد 17% ٹیکس ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. رواں سال کے آغاز پر تحریک انصاف کی حکومت نے IMF سے کیے گئے معاہدے کے تحت مختلف شعبوں کو دی گئی ٹیکس چھوٹ کو منی بجٹ کے ذریعے ختم کر دیا تھا. سولر پینلز پر 17% ٹیکس عائد کیے جانے پر اس انڈسٹری سے وابستہ صنعت کاروں اور ماحولیاتی ماہرین نے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا. عمران خان کی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی, جتنی ہماری ایسوسیشن ان سے ملے, ریکویسٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس اس کے امپوز نہیں کریں گے, لیکن پھر اچانک ہی ٹیکس امپوز کر دیا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا, وے آف کر دیا انہوں نے. بہت بہتر قدم ہے اور یہ غریبوں کا کام ہے. سولر سب سے مفت انرجی اور یہ پورے پاکستان کو فائدہ دے رہی ہے. سولر پینلز پر ٹیکس کے نفاذ نے سابق حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کو بڑھا دیا. موجودہ حکومت کے اس اقدام کے بعد صارفین میں سولر پینلز لگانے کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ کی سینسٹیوٹی کی وجہ سے ہمارے جو غریب عوام ہے ان کو یہ بڑا فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ لوڈ شیڈنگ, چونکہ جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور وہاں پہ جو غریب لوگ ہیں وہاں ان کے پاس یہ جو کم پرائز پہ اگر ہم گورنمنٹ سولر پینل پرووائڈ کر دیں گے تو ان کو بڑا فائدہ ہو جائے گا. اور وہاں پہ جو لوگوں کو جو تکلیف ہے سخت گرمی میں, اور کچھ لوگ جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو بجلی کو یوز کرتے ہیں, ان کے جو روزگار کے مسئلے ہیں اس کی وجہ سے وہ بھی کچھ حد تک حل ہو جائیں گے. تحریک انصاف کی جانب سے لگایا گیا ٹیکس ظالمانہ تھا. موجودہ حکومت کے اس اقدام سے بجلی کے بحران پر قابو پانے کے ساتھ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. رضوان عارف, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. ناظرین, وفاقی حکومت نے ملک میں درآمد ہونے والی پرتعیش اشیاء کی درآمد پر پابندی لگانے کی منظوری دی ہے. اس اقدام سے تجارتی خسارہ کم کرنے میں مدد ملے گی. یہ کیسے ممکن ہوگا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. وفاقی حکومت نے لگژری آئٹمز, کھانے پینے کی اشیاء, بڑی گاڑیوں اور موبائل فون سمیت 38 اشیاء کو درآمدی فہرست سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فیصلے پر رائے ظاہر کی ہے کہ اس اقدام سے قیمتی زر مبادلہ بچایا جا سکے گا جو درآمدات پر خرچ ہو رہا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے مطابق جن اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد کی گئی ہے ان میں جیم اینڈ جیولری, لیدر, چاکلیٹ اور جوسز, سگریٹس, امپورٹڈ کنفیکشنری, کراکری, فرنیچر, فش, فروزن فوڈ, چاکلیٹس, کیچپ, ڈرائی فروٹ, میک اپ کا سامان, ٹیشو پیپرز اور شیمپوز شامل ہیں. بڑی گاڑیاں, موبائل فون, اسلحہ, شوز, ہیڈ فون, سن گلاسز, لائٹنگ, سینیٹری ویئر, کارپیٹ, باتھ روم ویئر, ہیٹر اور میوزک آلات کی امپورٹ پر بھی پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ بے جا درآمدات کی وجہ سے تجارتی خسارہ بڑھتا جا رہا ہے اور شہباز حکومت کو ایسے اہم معاشی فیصلوں کا چیلنج درپیش تھا. رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں تجارتی خسارہ $40 ارب کے قریب پہنچ چکا ہے. پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں ملکی تاریخ کی کم ترین سطح پر موجود ہے جو $200 کی حد کو بھی عبور کر گیا ہے. حکومت تجارتی خسارہ کم کر کے روپے کی قدر کو بھی مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وفاقی حکومت کے مطابق غیر ضروری اشیاء کی امپورٹ پر پابندی سے $6 ارب کی درآمدات کم کر کے قیمتی زر مبادلہ بچایا جا سکے گا. پاکستانی بن کر سوچیں, پاکستانی اشیاء استعمال کریں. شہریوں نے غیر ضروری اور پرتعیش درآمدی مصنوعات پر پابندی کے حکومتی فیصلے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے روپے کی قدر مستحکم, مقامی صنعت کو فروغ اور معیشت کو سہارا ملے گا. تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد. ملک کو جس طرح کے سنگین معاشی بحران کا سامنا ہے, ان حالات میں معیشت کو سہارا دینے کے لیے غیر معمولی اقدامات ناگزیر تھے. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے لگژری گاڑیوں, موبائل فونز, تزئین و آرائش
اور فوڈ آئٹم سمیت دیگر غیر ضروری اشیاء کی درآمد پر پابندی کے فیصلے سے درآمدی بل میں کمی آئے گی اور قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ پرتاش چیزیں منگوا کے ہمارے ڈالر باہر چلا جاتا ہے، اس سے مطلب یعنی ملک کی اکنامی کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھا ہے، اس سے جو اعلان ہوا ہے اس کے بعد ڈالر جو ہے وہ 1.5-2 روپے نیچے آیا ہے۔ باہر کی چیزیں جو ہے ہم انشاءاللہ بند کریں گے اور پاکستان کی چیزیں کو بڑھائیں گے۔ ایٹومیٹک یہ ہے جو ڈالر کا ریٹ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کم ہو جائے گا۔ لگژری آئٹم غریبوں کی پہنچ میں نہیں ہوتی، اس لیے ان چیزوں پہ پابندی ہونی چاہیے تھی۔ یہ وزیر اعظم نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں۔ غیر ضروری اور پرتعیش مصنوعات کی درآمد پر پابندی سے روپے کی قدر مستحکم، تجارتی کرنٹ اور مالیاتی خسارے میں کمی کے ساتھ مقامی صنعت کو بھی فروغ ملے گا۔ یہ 10 سال پہلے ہونا چاہیے تھا۔ جو ہم ڈالر کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں یہ چیز آج نہ ہوتی۔ زر مبادلہ کے ذرائع ہیں وہ بھی بڑھیں گے، دوسرا یہ ہماری اپنی جو چیزیں ہیں ان کی پروموشن ہوگی۔ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، یہ ہمارے ملک کی جو صنعتی چیزیں ہیں اس کو فروغ ملے گا، ہماری صنعت کو۔ موجودہ معاشی صورتحال میں غیر ضروری اور پرتعیش اشیاء کی درآمد پر پابندی اچھا اقدام ہے۔ بطور پاکستانی ہر شہری کو چاہیے کہ وہ درآمدی اشیاء کی بجائے مقامی سطح پر تیار مصنوعات استعمال کرے، جس سے ملکی صنعت ترقی کرے گی اور روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ریاض حسین پیرزادہ کہتے ہیں کہ آزادی کے لیے آواز بلند کرنے پر یاسین ملک کو سزا دی جا رہی ہے۔ ان کے ساتھ ہونے والے سلوک کے خلاف پوری دنیا میں آواز اٹھائیں گے۔ اسلام آباد میں کشمیری رہنما مشال ملک کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ حریت رہنما کے خلاف بھارت یک طرفہ کارروائی کر رہا ہے، حکومت پاکستان ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 10,000 سے زائد نوجوان لاپتہ ہیں۔ وادی میں ظلم کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر عالمی برادری خاموش بیٹھی ہے۔ کشمیری رہنما مشال ملک نے کہا کہ بھارت نے غیر قانونی طور پر یاسین ملک کو 3.5 سال سے تہاڑ جیل میں رکھا ہوا ہے۔ ان کے خلاف بھارت میں مذموم مہم چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یاسین ملک صرف کشمیریوں کی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ مشال ملک نے کہا کہ یاسین ملک کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا جا رہا اور نہ ہی ہمیں ان سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ نے کشمیری حریت رہنما یاسین ملک پر غیر قانونی مقدمے کے حوالے سے ایمنسٹی انٹرنیشنل، اقوام متحدہ ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق، ہیومن رائٹس واچ نیو یارک اور ہیومن رائٹس واچ پاکستان کو خطوط لکھ دیے۔ قمر زمان کائرہ نے خطوط میں کہا ہے کہ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک پر فرضی بنیادوں پر فرد جرم عائد کی گئی، جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور بنیادی حقوق کے اصولوں کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر نے کہا کہ عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیمیں کشمیری حریت رہنما پر غیر قانونی عائد فرد جرم کو ختم کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ بھارت کے بدنام زمانہ قومی تحقیقاتی ادارے کی عدالت کی طرف سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو جھوٹے مقدمے میں سزا سنائے جانے کے خلاف منگل کو غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جائے گی، جس کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے، جبکہ دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اس کی حمایت کی ہے۔ غیر قانونی طور پر نظربند حریت رہنما محمد یاسین ملک کو جمعرات کو 2017 میں بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کی طرف سے درج کیے گئے ایک جھوٹے مقدمے میں مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ یاسین ملک نے پہلے عدالت کو بتایا تھا کہ وہ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون اور بھارت کے خلاف جنگ چھیڑنے سمیت انڈین پینل کوڈ کے مختلف دفعات کے تحت لگائے گئے الزامات کا دفاع نہیں کریں گے۔ عدالت نے قبل سے مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، نعیم احمد خان، فاروق احمد ڈار سمیت دیگر حریت رہنماؤں کے خلاف بھی باضابطہ طور پر فرد جرم عائد کر دی تھی۔ بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کرنے کے اپنے غیر قانونی اقدام سے پہلے اور بعد میں حریت رہنماؤں اور کارکنوں سمیت ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار کیا اور انہیں مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت کی مختلف جیلوں میں بند کر دیا۔ مودی حکومت انہیں اپنے وطن پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کی مخالفت کرنے اور اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر نشانہ بنا رہی ہے۔ کچھ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، پنجاب کے علاقے کھاریاں میں اسپین سے اپنے وطن پاکستان آنے والی 2 بہنوں کے افسوسناک قتل میں ملوث 6 مرکزی ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ مقامی پولیس سربراہ نے میڈیا کو بتایا کہ ملزمان کو آزاد کشمیر سے گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے آلائے قتل بھی برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں دونوں بہنوں عروج اور انیسہ کے 2 سگے بھائی، ان کے چچا، دونوں خواتین کے شوہر اور کزن شامل ہیں۔ پولیس سرکل کھاریاں نے 6 ملزمان کو 24 گھنٹوں کے اندر مختلف مقامات سے گرفتار کیا۔
قبل ازیں گجرات کے تھانہ گلیانہ کی حدود میں 2 بہنوں کے قتل کے واقعے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے پولیس کو ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت کی تھی۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، لواحقین کو انصاف کی جلد فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے شاد باغ کے علاقے سے طالبہ کے اغوا کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے CCPO لاہور سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے طالبہ کی جلد از جلد بحفاظت بازیابی یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ طالبہ کے اغوا میں ملوث ملزمان کو فی الفور قانون کی گرفت میں لایا جائے، اس حوالے سے سائنٹیفک انداز سے تفتیش کو آگے بڑھایا جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ سب سے پہلے بات کریں گے آرمی چیف کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی خصوصی ہدایت پر ملک بھر میں حالیہ شدید گرمی کی لہر سے متاثرہ علاقوں میں ہیٹ سٹروک ریلیف سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ پاک فوج کے ڈاکٹرز اور طبی عملہ پانی کی کمی اور گیسٹرو میں مبتلا مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ ملک بھر کی طرح پنجاب بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ چھٹی کے بعد سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کم ہے۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے اپنے نمائندے وقاص بھٹی سے۔ جی وقاص بھٹی، آگاہ کیجیے گا۔ پنجاب کے مختلف شہروں کی طرح لاہور میں بھی آج گرمی کی لہر جاری ہے۔ لاہور میں آج زیادہ سے زیادہ 42 ٹمپریچر رہنے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شام سے تیز ہواؤں اور بارش کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے شدید گرمی میں کمی واضح ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کیا جائے، غیر ضروری سفر نہ کیا جائے، باہر نکلنا ہو تو چھتری کا استعمال کیا جائے، رومال کا استعمال کیا جائے تاکہ ہیٹ ویو سے بچا جا سکے۔ بہت شکریہ وقاص بھٹی، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ رخ کریں گے جنوبی پنجاب کا۔ جنوبی پنجاب میں ہیٹ ویو اور شدید گرمی کا سلسلہ تاحال برقرار ہے۔ اس دوران عوام کو ہیٹ ویو سے محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ صحت نے کیا حفاظتی اقدامات کر رکھے ہیں، اس حوالے سے ہمارے نمائندے فرحان مرزا، سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر جنوبی پنجاب تنویر اقبال تبسم کے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں، جی فرحان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں لیا، بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان، راجن پور، وہاڑی، میلسی، خانے وال شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ اس شدید گرمی سے شہریوں کو بچانے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے بھی متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ سیکرٹری صحت جنوبی پنجاب تنویر اقبال تبسم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ محکمہ صحت اس ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ اس دفعہ جو گرمی کا سیزن ہے نا جی، وہ کچھ ارلی آ گیا۔ جیسے ہی ٹمپریچر ریز ہوا تو پھر اس سے جو ہے نا ہیٹ سٹروک کے بھی کیسز آنے لگ گئے، ڈائریا کے بھی، گیسٹرو کے بھی۔ تو ہم لوگوں نے اسی وقت سے ہی اپنے ہاسپٹلز کے اندر جو ہے نا ان کے لیے انسدادی اپنے کام شروع کر دیے کہ کاؤنٹر بنا دیے، وہاں پر HR ڈیڈیکیٹڈ لگا دیے۔ اس وقت ہمارے تمام BHUs، اپنا THQ DHQs پر ہیٹ سٹروک کے کیمپس لگے ہوئے ہیں۔ وہاں پر ان کی کنسلٹنسی کے حوالے سے وہاں پر HR فیسلٹیز اویلیبل ہیں۔ تمام میڈیسنز ڈیہائیڈریشن کے لیے، ڈائریا کے لیے، گیسٹرو کے لیے، ڈرپس وغیرہ ہر چیز ہم نے تمام سٹیشنز پر اویلیبل کر کے رکھی ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ماہرین کی بھی یہی رائے ہے کہ گرمی کے موسم میں کم سے کم باہر نکلیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور سر کو ڈھانپ کے رکھیں۔ جی زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور سر کو ڈھانپ کے رکھیں۔ بہت شکریہ فرحان، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، اسلام آباد اور بالائی پنجاب میں بارش کا امکان ہے۔ آج صبح 11 بجے ریکارڈ کیے گئے ملک کے مختلف شہروں کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ کوٹ ادو 38، لیا 37، سرگودا 36، سبی 37، مظفر آباد 29، پشاور 25، بہاول نگر 36، فیصل آباد 37، کراچی 33، لاہور 35، اسلام آباد میں 35، مری 25 اور DI خان میں بھی 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ شکریہ قاسم۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ دوسرے نیشنل امیچور شارٹ فلم فیسٹیول کے لیے رجسٹریشن اور درخواستوں کی وصولی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات اور ISPR کے اشتراک سے ملک بھر میں جامعات میں میڈیا سٹڈیز سے منسلک نوجوان اس فیسٹیول میں حصہ لینے کے لیے 30 مئی تک رجسٹریشن کرا سکیں گے۔
ख्वाहिशमंद नौजवान मुख्तसर दौरानिए के फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज पर मुश्तमिल प्रोजेक्ट जमा करा सकेंगे। शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले नौजवानों को दुनिया के नामवर मीडिया के तालीमी इदारों के लिए वज़ाइफ और इनामात दिए जाएंगे। इस मकसद के लिए 8 कैटेगरीज रखी गई हैं। पाक फौज की जानिब से बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी के इलाके पीरकोह में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। 63 वाटर टैंक्स के जरिए 54 देहात और कॉलोनियों की आबादी को पीने का साफ पानी दिया गया। पानी के ज़ख़ीरों और तालाबों को साफ किया जा रहा है, जिसके बाद इमदादी सरगर्मियों में मजीद तेज़ी आएगी। 3500 से ज़ायद मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। आलमी इदारे सेहत के हुक्काम ने मुतासरा इलाके का दौरा किया और इमदादी सरगर्मियों का मुशाहिदा किया। महकमा खुराक पंजाब और पॉस्को ने जिला लोधरा से गंदम खरीदारी का हदफ पंजाब भर में सबसे पहले पूरा कर लिया है। महकमा खुराक ने जिला लोधरा से गंदम खरीदारी मुहिम के दौरान जिले भर से 95,764 मीट्रिक टन गंदम खरीद कर इस साल का मुकर्ररा हदफ पूरा करने के बाद मजीद 2 लाख बोरी गंदम खरीदने का हदफ दिया है, जो जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। जिला लोधरा में इस साल 4 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त की गई है, जिससे 36 मन फी एकड़ गंदम की पैदावार हासिल हुई है। महकमा खुराक ने जिला ओकाड़ा से गंदम खरीदारी मुहिम के दौरान जिला भर से 1,33,007 मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी कर ली है, जबकि 1,80,000 मीट्रिक टन गंदम खरीदारी हदफ को पूरा करने के लिए काश्तकारों से आखिरी दाने तक खरीदारी की जा रही है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद अशरफ। इस साल जिला भर में 3,29,000 एकड़ रकबे पर गंदम की फसल काश्त की गई। महकमा खुराक पंजाब ने उकाड़ा से 1,80,000 मीट्रिक टन गंदम खरीदारी हदफ मुकर्रर किया है और जिला भर में 15 खरीदारी मराकज कायम किए गए हैं। तहसील दीपालपुर में 12 मराकज से 1,16,419 और तहसील रिनाला खुर्द में 3 मराकज से 18,581 मीट्रिक टन गंदम खरीदी गई। इस तरह महकमा खुराक ने 1,35,000 मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी मुकम्मल कर ली है। बार वक्त सानू बारदाना मुहैया किया है, उस तो बाद बा इज्जत बा वकार तरीके नाल उन्हां साडे कोलों गौरमेंट दे मुकर्रर करदा रेट 2,200 रुपए फी मन के हिसाब नाल उन्हां सानू पेमेंट दी है। महकमा खुराक ने इस साल गंदम का सरकारी रेट 2,200 रुपए फी मन मुकर्रर किया है। मुकर्रर कीमत पर गंदम की खरीदारी के साथ 9 रुपए फी बोरी लोडिंग अदा किए जा रहे हैं। 15 एकड़ गंदम बीजी सी जी, 150 मन मैं कनक महकमा खुराक नूं दे दी है जी। मैनू बारदाना लैन च भी कोई परेशानी नहीं आई, मैनू पैसे भी बर वक्त टाइम ते मिल गए ने। जिला भर के मजमूई खरीदारी हदफ में 45,000 मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी पास्को कर रहा है। गंदम खरीदारी हदफ को पूरा करने के लिए काश्तकारों से आखिरी दाना तक गंदम की खरीदारी की गई। गंदम खरीदारी मराकज पर काश्तकारों को तमाम तर सहूलियात फराहम की गई। बहावलपुर के सहराए चौलिस्तान मौसमी तब्दीली की वजह से खुश्कसाली का शिकार है, जहां दर्जा हरारत बढ़ने से पानी की सख्त कमी है। पानी की कमी के मसले के हल के लिए हुकूमती इदारों के साथ गैर सरकारी और निजी इदारे भी सरगर्म हैं, ताकि चौलिस्तान के मामूलात ज़िंदगी को मुतासर होने से बचाया जा सके। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुख्तार अंजुम। बहावलपुर का सहराए चौलिस्तान 66 लाख एकड़ और 550 किलोमीटर पर मुहित है। इंसानों के साथ चौलिस्तान में 13 लाख जानवर भी बसते हैं। यही जानवर चौलिस्तानियों का रोजगार भी हैं। दुनिया का ये 7वां बड़ा सहरा इस साल मौसमियाती तब्दीली से, दर्जा हरारत बढ़ने, नहरों में पानी की कमी और बारिशें न होने से खुश्क साली का शिकार है, जिसके बायस चौलिस्तान में इंसानों के साथ जानवरों की जिंदगी भी पानी की कमी की वजह से खतरे में है। हुकूमत के साथ गैर सरकारी अदारे भी इस इलाके में पानी की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। 12 मई से डेली बेसिस पे 10 टन जो है वो पानी जो है हम यहाँ पर मुख्तलिफ टोबाज के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जस्ट लोगों की हेल्प करना, एक CSR एक्टिविटी ये कंडक्ट करना। सरकारी अदारों ने भी बहुत कोशिश की है, इसी तरह प्राइवेट अदारे भी बहुत आगे आए हैं और बड़ी खुशाइंद बात है, आपने देखा कि उन्होंने बेर वाले कुएं को भर दिया। मेरी पुरजोर अपील गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये है कि कम अज कम नहरों में पानी पूरा करें। खरीद लेने वाले साथ लिया गल कोई घुट घुट पानी दा सा कुरिता है, कोई माल आंदा चरा सोचन रोही पानी कुंडा पानी कहनी कुंड खाली है, रोही माल मरदा खड़े पानी पचा में रोही है। मुल्क में बढ़ती हुई गर्मी की लहर से चौलिस्तान में दर्जा हरारत 55 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होने का इम्कान है। गर्मी की इस हिद्दत से बचने के लिए चौलिस्तान में मौजूद नहरों में फौरी तौर पर पानी फराहम करने के साथ चौलिस्तान के खुश्क साली से ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में वाटर टैंकर समेत मसनूई तरीकों से पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि चौलिस्तान के बासियों की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। मुख्तार अंजुम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, बहावलपुर।
اور گھروں میں پرندے پالنے کے رجحان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ پرندوں کی خرید و فروخت اب باقاعدہ ایک کاروبار کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں وردہ سلیم۔ رنگ برنگے دلکش پرندے فطرت کی خوبصورتی کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ فضاؤں میں پرواز کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گھروں کی زینت بھی بن گئے ہیں۔ قدرت کی رعنائیوں سے محبت کرنے والے افراد نے ان پرندوں کو اور تمام صوبائی اسمبلی کے اراکین، صرف ہماری پارلیمانی پارٹی کے اراکین نہیں، تمام صوبائی اسمبلی کے اراکین کو اسمبلی کے اندر جانے کی اجازت دی جائے۔ یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے اور نیچے جو گنتی ہوئی ہے ہم الحمدللہ اپنے اسی فگر پر قائم ہیں جو 197 کا فگر وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے وقت موجود تھا، کیونکہ ابھی تک ڈی نوٹیفائی کرنے کا کوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے مراسلہ ہمیں نہیں ملا، اور ہم الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی 25 اراکین کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا۔ ہماری 197 کی تعداد موجود ہے، اور ہم اب تمام آنریبل ممبرز کے ساتھ اسمبلی کی طرف جا رہے ہیں کہ اسمبلی کے گیٹوں کو کھولا جائے۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی ٹیم آج پہنچی اور انہوں نے وہاں پہنچ کر سیکیورٹی کے اندر کے انتظامات دیکھنے چاہے تو سیکیورٹی ٹیم کو بھی اندر تک ایکسیس نہیں دیا گیا۔ تو اس لیے ہم اب اسمبلی جا رہے ہیں کہ اسمبلی کے گیٹ کھولے جائیں جو پرویز الہی صاحب نے اپنے گنڈوں، بدماشوں اور جو ان کے ذاتی ملازمین ہیں ان کے ذریعے اسمبلی کو سیل کیا ہے۔ نہ میڈیا کو اندر جانے کی اجازت ہے، نہ ایم پی ایس کو اندر جانے کی اجازت ہے۔ یہ ضلع کونسل گجرات نہیں ہے جہاں پہ آپ نے تکیے اور چادریں دے کے رات کو ہاؤس کے اندر بندے سلائے ہیں۔ یہ 12 کروڑ آبادی صوبے کا مقننہ ہے، یہ 12 کروڑ صوبہ پنجاب کی اسمبلی ہے جس کو آپ نے نہ صرف سیل کیا اور آپ نے عادت بنا لی ہے کہ آپ اس ایوان کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور تحریک عدم اعتماد آئین کے مطابق 7 دنوں کے اندر اس پہ ووٹنگ کرانا لازم ہے۔ آپ نے انتظار کیا، آپ نے کئی بار اجلاس بلا کر ملتوی کیا کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ ایسا دن آئے جس میں دنگا فساد ہو، جس میں مار کٹائی ہو اور آپ وہ تحریک عدم اعتماد سے بچ جائے۔ یہ غیر آئینی اقدام ہے، اس کو کورٹ میں بھی چیلنج کریں گے، مگر ابھی میڈیا کے حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ میڈیا کے حضرات ہمارے ساتھ جائیں گے اور اسمبلی کے دروازے کھلوائے جائیں گے۔ ہر ایم پی اے کا حق ہے کہ جب اجلاس بلایا گیا ہے تو وہاں پہ دروازے کھولے جائیں اور داخلے کی اجازت دی جائے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے ڈپٹی سپیکر کو قتل کرنے کی کوشش کی، جن لوگوں نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے دوران دنگا فساد کیا، مار کٹائی کی، بدماشی کی، یہ وہی لوگ ہیں جو رات سے اسمبلی کے اندر موجود ہیں، جو رات وہیں سوئے ہیں اور اسمبلی کو سیل کیا ہوا ہے۔ یہ غیر آئینی غیر قانونی اقدام ہے۔ میں ابھی آپ سے وہ تصویر شیئر کرنے لگا ہوں جو اندر کے اس وقت کے حالات ہیں، اور یہ میڈیا پہ چلائیں کہ کس طریقے سے گنڈے بدماش ہاؤس کے اندر موجود ہیں اور کس طریقے سے سپیکر بھی اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں یہ الیکشن گنڈوں کے ذریعے کرواؤں گا۔ جب تک سیکیورٹی کے اہلکاروں کو، میڈیا کے آنریبل ممبرز کو اور آنریبل ایم پی ایس کو ایکسیس نہیں دیا جاتا، تب تک یہ احتجاج بھی جاری رہے گا اور ہم اسمبلی کے دروازے انشاءاللہ کھلوا کے رہیں گے۔ پنجابی میں بڑی تفصیل دے نال تارڑ صاحب نے اپنی سارا مدعا جڑا ہے تواڈے سامنے رکھے ہے۔ ساڈی کسے نال کوئی ذاتی لڑائی یا جھگڑا نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ دی بالادستی دی لڑائی ہے، اور جس طریقے نال پچھلے 2-2.5 ماہ تو پارلیمنٹ نو، پارلیمنٹیرینز نو رسوا کیتا جا رہا ہے اور بے توقیر کیتا جا رہا ہے، میرا خیال ہے اس دی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا دی تاریخ دے اندر۔ اسی پارلیمنٹ جاواں گے، پارلیمنٹ دی بالادستی دی لڑائی ضرور لڑاں گے اور اس ہاؤس نو واگزار کراواں گے۔ اے 12 کروڑ عوام دا ہاؤس ہے، ان دے اندر انہاں دی آواز ہونی چاہیے، نہ کہ غیر منتخب لوگ
ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। इंशाअल्लाह ताला पुरअमन लोग हाँ, पुरअमन एहतजाज साडा हक है और पार्लीमेंट की बालादस्ती दा असी ओथ लिया और असी अपने हलफ नूं निभावांगे। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली 12 करोड़ अवाम की मुकन्नना है जिसे सील कर दिया गया है और किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मुनहरिफ अरकान को डी नोटिफाई करने का कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं मिला। दरबार गेट और जो ओल्ड असेंबली का गेट है टूवर्ड्स पीआई ऑफिस, उसके अंदर 25-25, 30-30 वो ब्लैक यूनिफॉर्म जो कि परवेज इलाही साहब के माथे के ऊपर ये स्याह वर्दी स्याह कलंक है, जिस अंदाज से होस्टेज किया हुआ है यूनिफॉर्म के साथ, हमारे पे एतराज़ किया। उस वाक़े पे जब डिप्टी स्पीकर पे कातलाना हमला हो रहा था तो आपके बलवाइयों ने कातलाना हमला किया था। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना रोल ना प्ले करती तो क्या करती? यानी असेंबली के हॉल के अंदर कत्ल हो रहा हो और आप कह रहे हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट अंदर ना जाए। आप याद रखें कि यकम रमज़ानुल मुबारक को जब पहले दिन ये सेशन कॉल किया गया था तब ये सेशन से कैसे भागे थे। उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया जिसके तहत डिप्टी स्पीकर को ये इख्तियार तफवीज़ किया गया। इलेक्शन हुआ, 40th सेशन था वो। इलेक्शन के बाद वो प्रोरोग किया गया रिजल्ट अनाउंस करने के बाद, जिसको हाई कोर्ट में तस्लीम किया गया। गवर्नर के ऑफिस के जरिए, प्रेसिडेंट के ऑफिस के जरिए असेंबली की अथॉरिटी को अंडरमाइन किया जा रहा है, असेंबली के प्रोसेसेस को अंडरमाइन किया जा रहा है। ये सारे वाकयात टेबुलेटेड हैं, ये सारे वाकयात रिकॉर्डेड हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आज ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। पहले इजलास बुलाना, 7 दिन के अंदर अदम एतमाद की रिक्वायरमेंट होना, लेकिन उसको फिर मुअख्खर करना, फिर इजलास बुलाना, 16 तारीख के लिए तलब करना, उसको फिर मुअख्खर करना, ये 3 बार पहले कर चुके हैं जो कि 7 दिन के अंदर होना था। और किसी सूरत भी वो प्रोसीडिंग्स जिसमें परवेज इलाही खुद अंडर क्वेश्चन है, उनको वो किसी सूरत चेयर नहीं कर सकते। एक अजीब कन्फ्यूजन है, कंसीलमेंट है, अंदर गुंडे बिठाए हुए हैं, हॉल के अंदर गुंडे बिठाए हुए हैं। पिछली दफा आपने देखा कि असेंबली की लॉबियों से स्पीकर और ये जो क्रिमिनल 2 लोग हैं जिन्होंने डिप्टी स्पीकर पर कत्ल के हमले की पूरी मंसूबाबंदी की, इन सब के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई, उसके खिलाफ फिर ये शोर शराबा कैसा था। हमारा ये कहना है कि जब आपके साथ हम मीडिया के साथ वहां पर जाएंगे, अनलेस दे ओपन इट फॉर मीडिया, ये पब्लिक हेयरिंग्स हैं, ये पब्लिक प्रोसीडिंग्स हैं, अवाम का हक है कि वो जाने। या तो राइट टू इंफॉर्मेशन के बड़े दावेदार थे ये इमरान नियाजी एंड कंपनी, आप तो असेंबली के इजलास को भी कैमरे बंद करके करना चाहते हैं। ये कौन सी जमहूरियत की निशानी आप दे रहे हैं? तो मैं अब तमाम मीडिया के दोस्तों को दावत देता हूं क्या है हमारे साथ चलें और चल के देखें कि अहवाल क्या है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरकान असेंबली और मीडिया को असेंबली में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अवाम का हक है कि उनको जो भी कार्रवाई हो रही है उसके मुतालिक तमाम मालूमात फराहम की जाएँ।